صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے مکروہات کا بیان چل رہا ہے۔ 3 مسائل عرض کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی آدمی اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، ازار میں پینٹ ہو، لنگی ہو، پاجامہ ہو، یا پھر جو ہے عرب والا جو کرتا ہوتا ہے لمبا وہ ہو، یا جبہ ہو، عربی جبہ جو ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ازار ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھنا، نماز اس حالت میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا بہت بڑا گنہگار ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ نماز کے باہر بھی اپنے ٹخنے کو ظاہر کرے، یعنی ازار کو اپنے ٹخنے سے اوپر رکھے، اور نماز کے اندر بھی۔ اگر نماز کے باہر رکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ ہے، لیکن نماز کے اندر بالکل جو ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے، ٹخنے کو، ٹخنا کھلا رہنا نماز کے اندر بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹخنے کو چھپا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، اس مسئلے کا کچھ حصہ جو ہے پہلے گزر چکا ہے، اب جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے ہو بہو وہی مسئلہ ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ تصویر والے کپڑوں کا، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ تصویر والے کپڑوں پر نماز پڑھنا، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنے سے۔ تو اگر کوئی آدمی تصویر والا کپڑا پہن کر اندر ٹی شرٹ پہن لیا، بنیان پہن لیا، اس کے اوپر پھر جو ہے شرٹ پہن رہا ہے یا پھر جو ہے کرتا پہن رہا ہے، تو باہر سے اندر والا جو کپڑا ہے، ٹی شرٹ ہے یا پھر جو ہے بنیان ہے، اس کی تصویر نمایاں ہو رہی ہے، واضح طور سے نظر آ رہی ہے، تو پھر تو مکروہ تحریمی ہے۔ واضح طور سے نظر نہیں آ رہی ہے، نمایاں نہیں ہو رہی ہے، اندر تو تصویر والا کپڑا لیکن اوپر جو ہے سادہ کپڑا پہنا ہوا ہے، تو اس حالت میں تصویر اگر باہر نظر نہیں آتی تو نماز کے اندر کچھ خرابی پیدا نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اندر بھی جو ہے تصویر والا کپڑا نہ پہنے، اس لیے کہ یہ تصویر والا کپڑا پہننا مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ مکروہ تحریمی جو ہے واجب الاعادہ ہے، اس عمل سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، دوبارہ نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، تو اس کا لحاظ رکھیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، وہ کپڑے جن میں عام طور سے کھیل یا کود کرتے ہیں، کوئی گیم وغیرہ کھیلتے ہیں، جیسا کہ کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اور اسی طریقے سے ٹینس ہے، ہاکی ہے اور کبڈی ہے، یہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی کھیل ہو، گیم جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی کھیل کے لیے، گیم کے لیے کپڑے الگ رکھا ہے، اسی طریقے سے رات گزارنے کے لیے کپڑے الگ، عام طور سے سب کے کپڑے الگ ہوتے ہیں رات کے،
ان کپڑوں میں آدمی جو ہے بازاروں میں گھومنا پسند نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ہے اتنی بے شرمی ہو چکی ہے کہ رات میں لوگ شارٹ پہن کر سوتے ہیں اور اسی میں پورا شہر جو ہے گھومتے رہتے ہیں. یہ بے شرمی کی حد ہو چکی ہے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ مسئلہ آئے گا ہمارے سامنے. تو اصل میں جس کے اندر شرم و حیا رہتی ہے، جس کے اندر نظافت رہتی ہے، نظافت کا مادہ جس کے اندر رہتا ہے، وہ آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بھئی جن کپڑوں میں رات گزاروں ان کپڑوں میں کیا کروں، باہر آ کر گھومتا رہوں اور باہر جو ہے معاشرے کے اندر، باہر شہر کے اندر گھومتا رہوں. یہ بات اس کو پسند نہیں آتی. تو اسی طریقے سے وہ کپڑے جن میں ہم رات گزارتے ہیں ان کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. اس لیے کہ نماز محتم بالشان عبادت ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ اعراف میں فرما رہے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو اسے پتا چلتا ہے کہ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے. وہ کپڑے جن کپڑوں میں ہم جو ہے باہر جانا پسند کرتے ہیں، جن کپڑوں میں ہم جو ہے شادیوں میں جانا، فنکشنوں میں جانا، پارٹیوں میں جانا پسند کرتے ہیں، وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھیں. مطلب یہ نہیں کہ وہی کپڑے پہنے، بلکہ ویسے کپڑے، عمدہ کپڑے، اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے. ادب کا تقاضا بھی یہی ہے اور محتم بالشان عبادت ہے. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے بندہ، تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے، اپنے کپڑے بھی اچھے ہوں، اپنا چہرہ بھی اچھا ہو، دل بھی اچھا ہو، ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو، اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.